یا حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب مصباحی فرما رہے ہیں بڑی زبردست ناکہ بندی اور گھیرا بندی ہے، اس میں آسانی سے نکل جانا بڑا مشکل ہے کہ کوئی جو چاہے بول کے نکل جائے یا جو چاہے پڑھ کے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے باریک بھی نقطہ داں نقطہ سنج علماء بیٹھے، اور بلا شبہ یہ بریلی کے اسٹیج کی خصوصیت ہے کہ یہاں صرف مضمون یا پیراگراف کو نہیں چیک کیا جاتا، بلکہ ہر لائن، ہر سطر، ہر لفظ، اور ایک لفظ میں کون کون سے حروف استعمال ہو رہے ہیں اس پر بھی ہمارے علماء فقہا کی نظریں ہوتی ہیں۔ یا اللہ کا شکر و احسان ہے، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان آج ہماری قوم، ہماری جماعت، ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے دور میں دینی جلسوں میں بڑھتی بے راہ روی اور اس کا سدباب۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جلسے کے دو مطالب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو جلسے کا ظاہر ہے، اور ایک وہ ہے جو جلسے کی معنویت ہے اس کا باطن ہے۔ باطن کا مطلب تو یہ ہے کہ جلسے کرانے کا مقصد اور جلسہ کرنے کا مقصد، جلسہ سننے کا مقصد اگر اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ و رسول کی پیروی کرنا نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ جلسے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جلسے کا ظاہر کہ جس کو ہم اور آپ پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جلسے آج کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ عرسوں میں جلسے ہو رہے ہیں، مدرسوں کے جلسے ہو رہے ہیں، ہر گلی کوچوں میں جلسے ہو رہے ہیں، ہر موسم میں اتنے جلسے ہو رہے ہیں کہ اب جلسہ سننے والوں کی تعداد اتنی مختصر ہو گئی ہے، اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ تو مولانا کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کئی مولانا انتظار کرتے ہیں کہ سننے والے آ جائیں تو ہم تقریر کریں، شاعر اسٹیج پہ نہیں آتا ہے کہ جب تک بھیڑ جمع نہ ہو جائے، نعرہ لگانے والے لوگ نہ آ جائیں، 10 روپے کے نذرانے دینے والے لوگ نہ آ جائیں، تب تک وہ مائک پہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ آج جلسوں میں ہونے والی بے راہ روی ایک طرف، جس طرح سے جلسوں کے ذریعے، میں دیوبندیوں کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اہل سنت میں نہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہابیوں کے جلسوں کی بات نہیں کرتا، رافضیوں کے جلسوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان جلسوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں ہماری اہل سنت کے سادات، اہل سنت کے علماء، ذمہ دار مفکرین، ذمہ دار اساتذہ ہوتے ہیں۔ آج ان کا کیا حال ہو گیا ہے، کسی بھی جلسے میں کسی پڑھے لکھے عالم باعمل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج اس مولانا کی قدر ہے کہ جو لچھےدار تقریر کر لیتا ہے، آج اس کو شاعر کہا جا رہا ہے جس کی آواز اچھی سی اچھی ہے، اور اچھی آواز ہونے کا مطلب ہے کہ جو گانے کی طرز پہ اور بھوجپوریا انداز میں جو نعت کے نام پر کچھ کلام سکھا سکے اور آپ کو جگا سکے، آپ کو بیدار کرا سکے، آپ کو کھڑا کرا سکے، سمجھا جاتا ہے کہ وہ جلسہ کامیاب ہے۔ پہلے جلسے ہوتے تھے، لوگ علماء سے پوچھتے تھے، ائمہ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں جلسہ کرانا ہے، میلاد کرانا ہے، بلکہ پہلے تو جلسہ بھی نہیں کہا جاتا تھا، کانفرنس نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ پہلے کہا جاتا تھا ہمیں میلاد شریف کرانا ہے، ہمیں میلاد النبی کرانا ہے۔ لیکن لوگوں کا مزاج اسٹینڈرڈ ہوتا گیا، فکریں اونچی ہوتی گئی، لوگوں نے کہا کہ میلاد شریف تو مسجد کا امام یا سیدھا سادہ مولانا پڑھے گا، کانفرنس میں مقرر کو بلاؤ، چہکنے والے کو بلاؤ، تھڑکنے والے کو بلاؤ، بھڑکنے والوں کو بلاؤ۔ آج مولانا سے، امام سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں جلسہ کرانا ہے، کس مولانا کو بلائیں، کس نعت خواں کو بلائیں، بلکہ محلے کے اوباش لونڈے جو ٹی وی پہ تھرکتے ہیں وہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی مولانا نے کہا کہ فلاں حضرت کو بلا لو، مفتی شکیل صاحب کو بلا لو، تو ان کو تو کوئی بلائے گا نہیں، کہے گا کہ یہ تو ٹوپی پہن کے آتے ہیں، امامہ باندھا نہیں، جبہ بھی نہیں ہے،
کسی خانقاہ کا سجادہ نہیں ہے، کہیں کہ یہ شہزادہ نہیں ہے، ان کو بلانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو بلاؤ یوٹیوب پہ جس کے ویوز زیادہ ہو، جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ مطلب سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کے پیر کا انتخاب ہو رہا ہے، مولانا کا انتخاب ہو رہا ہے، شاعر کا انتخاب ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ جب جلسوں میں آئیں گے تو آپ جانتے ہیں وہ مسائل کو حل نہیں کریں گے، بلکہ مسائل پیدا کرتے ہیں، کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں، جماعت میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اہل علم کی قدریں گھٹتی جا رہی ہیں۔ مشائخ کو آج کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہماری عوام کہتی ہے دیوبندیت بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں نماز میں تقریر نہیں ہوتی۔ جب بتاؤ کہ تم نے جلسے کے لیے دعوت دیا، یوٹیوب پہ دیکھ کر کے تم نے مولانا کا انتخاب کیا، کہا کہ یہ مولانا زیادہ کودتا ہے، زیادہ چھلانگ لگاتا ہے، اس کے نام پہ مجمع زیادہ کھلکتا ہے۔ ایک مولانا ابھی آئے تھے تقریر کرنے کے لیے ایک شہر میں، جب وہ جانے لگے اسٹیشن پہ لڑکے لے کر کے گئے چھوڑنے کے لیے، تو کچھ لڑکے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ حضرت ایک سیلفی ہو جائے۔ اس مولانا کو سیلفی سے تو زیادہ دقت نہیں تھی، اس مولانا نے کہا کہ ارے سیلفی نہیں، کسی فوٹو کے چکر میں تو ابھی توبہ کیا ہو، کیا پھر توبہ کراؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو سیلفی سے دقت نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے مذہبی لوگ آج فلم انڈسٹری کی طرح جتنا فلم والے نیتا فوٹو کھچانے کے لیے بے قرار نہیں ہے، اس سے زیادہ جلسے کے لیے چندہ ہوتا ہے، میلاد کے لیے چندہ ہوتا ہے، لیکن پہلے فوٹوگرافر کو دعوت دیا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہماری عوام کہاں جا رہی ہے؟ یہی عوام اعتراض کرتی ہے کہ مرکز کیا کر رہا ہے، مرکز سے کیا ہو رہا ہے، قائد ملت کیا کر رہے ہیں، قاضی القضات کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ بتاؤ، جب مولانا تم اپنے مسند کا چنو گے، جب تم اپنی زندگی کا رہنما اپنے نفس کو بناؤ گے، تو اس میں مرکز کیا کر سکتا ہے؟ مرکز تو آپ کو پیغام سناتا ہے۔ رات میں آپ کو قائد ملت کا پیغام سنایا گیا، یہاں کے اساتذہ علماء بتاتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے کہ فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں، تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں، بلکہ یہ حدیث رسول ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہی نے لکھا ہے، لیکن یہ تصویر کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نہیں لکھا۔ میں ان سے نہیں کہنا چاہتا جو 40 سال پہلے فوٹو کو ناجائز کہتے تھے، آج انہوں نے تحقیق کیا اور جائز کر لیا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو لمبا چوڑا رضوی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خلیفہ بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسیر تاج الشریعہ بتاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عطائے تاج الشریعہ کہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا آپ کا کردار، کیا آپ کا عمل، آج جو جلسہ کرانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اصلاح معاشرہ پہ تقریر ہونی چاہیے۔ میں نے پتہ لگایا کہ اصلاح معاشرہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے وہابیوں سے بھی چندہ لیا ہے، جلسہ کرانے کے نام پر یہ وہابیوں سے بھی چندہ لیتے ہیں۔ یہ خود صلح کل کا مزاج رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عقائد کی بات ہوئی تو ان کے دوست یار، ان کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ جلسہ کرانا، علماء کا انتخاب کرنا، شاعروں کا انتخاب کرنا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے۔ آپ علماء سے رابطہ کریں۔ آج دیکھیں جلسے کے 3 لازمی عنصر ہیں، ایک جلسہ کرانے والے، ایک جو جلسے میں آ رہا ہے بیان کرنے والا وہ، اور تیسرا وہ کہ جو جلسہ سننے والا۔ آپ کیسا جلسہ سننا چاہتے ہیں؟ اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے آپ اس کی نعت نہ سنیں گے۔ آج تقریر کرنا، نماز کی بات کرنا، عقیدے کی بات کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، آپ کوئی نئی بات بتائیے، انگریزی بولیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا کو 4 حدیثیں نہیں یاد ہے، مولانا کو نحمیر ہدایت النحو نہیں آتی ہے، ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، لیکن وہ جاہل عوام کے سامنے وہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، ہندی میں تقریر کر رہے ہیں، اور آپ بھی اردو میں اگر کہا جائے سبحان اللہ کہو، آپ کو قطعاً نہیں سمجھ میں آتا، لیکن مولانا نے اگر آ کر کے گڈ نائٹ کہہ دیا، گڈ مارننگ کہہ دیا، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں مولانا بہت اچھے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تقریریں ہو رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ جیسے سننے والے ہیں، جیسے جلسہ کرانے والے ہیں، اگر وہ اپنے حالات کو درست کر لیں۔ لوگ شکایت کرتے کہ فلاں مولانا نے 40,000 مانگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس مولانا کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم سے وہ 40,000 کا مطالبہ کرے، اس
شاعر کی جرات کیسے ہوئی کہ تم سے کہے کہ 50,000 لیں گے، تم سے کیسے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے؟ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ آج سیدھے سادھے مولاناؤں کو بھی اگر کوئی فون کرتا ہے تو کہتا ہے حضرت بتا دیجئے کیا دینا ہوگا، لاکھ کہیے کہ میں مطالبہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں کمیٹی والوں کو بتانا پڑے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے، ایسی تقریر سے کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اور جو شعراء تقریریں کر رہے ہیں، بات تو عشق رسالت کی ہو رہی ہے، کیا آپ اس پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا آپ کے اندر واقعی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ عامل ہیں کہ نہیں؟ بیشتروں کو آپ دیکھیں گے کہ جو علماء اصلاح کی بات کر رہے ہیں، جو مقررین اصلاح کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے خطبہ کو جانتا ہوں کہ جو جہیز پر لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور خود اپنی شادی میں جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی شادی میں جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کی شادیوں میں جہیز کی تمنا رکھتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مولانا اپنی کہی ہوئی باتوں پر خود عمل نہیں کرتا وہ قوم کو کیا سدھار سکتا ہے، قوم کو کیا پیغام دے سکتا ہے؟ بریلی شریف نہ کل نذرانے کی بات کرتا تھا، ہمارے مرکز سے ہمیشہ ہمارے ایمان، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے کیریکٹر کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے پڑھا ہوگا، سرکار مفتی اعظم جب مبارک پور تشریف لے گئے، علامہ ارشد القادری صاحب کچھ نذرانہ لے کر کے آئے اور کہا کہ حضور سے قبول کر لیا جائے۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کرائے کے لیے ہے۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ میں کرائے کا مولوی نہیں ہوں، میں کرائے کا مولانا نہیں ہوں۔ آج کوئی ہے ایسا؟ نہیں، پہلے سے پوری سیٹنگ رہتی ہے۔ اور جلسوں میں ایک اور بات ہے، آج اگر نعت پڑھی، خالص نعت جس کو کہا جاتا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، مزہ نہیں آتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ منقبت پڑھی جائے، قصیدہ پڑھا جائے، لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فضائل بیان کیے جائے، مریدوں کو، عقیدت مندوں کو خوب یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یاد رکھو بریلی شریف نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سنو، ہمارا دنیا میں آنا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے، دنیا میں زندگی گزارنا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے، دنیا سے جانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس لیے ایسے علماء سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے، ایسے شاعروں سے احتیاط کی ضرورت ہے جو اپنے عمل و کردار کے حوالے سے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ان مائکوں پہ کھڑا کیا جائے، ان جلسوں میں ان کو بلایا جائے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے حالات درست کر لیے، یاد رکھے جیسی قوم ہوتی ہے رہنما ویسے ہوتے ہیں، جیسے مقتدی ہوتے ہیں امام ویسا ہوتا ہے، جیسے مرید ہوتے ہیں ان کو پیر بھی ویسے ہی مل جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ مرید ہیں تاج الشریعہ کے، اگر آپ مرید ہیں مفتی اعظم کے، اگر آپ عقیدت مند ہیں اعلیٰ حضرت کے، تو ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت کا کردار بھی پیدا کرنا چاہیے۔